اس پیغام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا ہی اہم مضمون ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو خدا کے خادم نے جس کا آج چناؤ کیا کہ آج کل کے دور کو، آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس مضمون کو وہ پیش کریں جس کا عنوان ہے توہم پرستی۔ میں خدا کے خادم جناب پادری پروفیسر ایمینول گل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور خدا کا کلام ہم تک پیش کریں۔ بائبل مقدس اپنے ساتھ لائے ہیں، وہ میرے ساتھ نکالیں گے۔ پرانے عہد نامے میں صفحہ نمبر 72 پر خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی پہلی 2 آیات اور اس کے بعد 7ویں آیت، جو اس طرح سے مرقوم ہے: اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ایک دفعہ پھر دعا مانگیں۔ خداوند خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک باپ، اپنے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے حضور آتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ پاک روح کی معموری عطا کر اپنے ادنا خادم کو یہ فضل بخش دے کہ جو کچھ تیرے لوگوں تک پہنچے وہ تیرے جلال کا سبب بنے۔ اپنے ادنا خادم کو روح القدس کی معموری عطا کر اپنے الفاظ اور اپنے پیغام سے نواز۔ یہ پیغام ہم سبوں کے لیے اور ہمارے قبیلوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ مسیح یسوع کے پیارے اور جلیل نام سے مانگتے ہیں۔ اب میں سے بہت سے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہم اسکولوں میں، گھروں میں، سنڈے اسکولز میں بچوں کو 10 احکام سکھاتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا۔ سنڈے اسکول ٹیچر شاید یہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، پادری صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ 10 حکم سیکھو تو کافی ہے، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 احکام بچے کو ہم نے رٹا دیے ہیں، بائبل ٹیچرز سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10 احکام بچے کو رٹوا دیے ہیں، اس نے امتحان سوال کا جواب بڑا درست لکھا، بڑے نمبر اس میں لیے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ عزیزو، نہ والدین کی ذمہ داری اس طرح پوری ہوتی ہے، نہ بائبل ٹیچرز کی، نہ سنڈے اسکول ٹیچرز کی، نہ پادری صاحبان کی۔ ذمہ داری اس وقت پوری طرح آپ نبھا سکتے ہیں جب آپ خود ان احکام پر عمل کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے نمونہ اور گواہی بنے۔ پھر ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے کہ جو ذمہ داری نبھائی ہے کسی، ورنہ کسی کو رٹوا دینے سے، کہہ دینے سے، ذمہ داری سے ہم عہدہ برا نہیں ہوتے۔ آج جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلا شبہ جہاں کہیں بھی، جس ملک میں بھی اقلیتیں موجود ہیں، اقلیتیں ہمیشہ اکثریتی لوگوں کے رسم و رواج سے متاثر ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی ملک کی بھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج چھوڑ کر دیگر اقوام کے رسم و رواج اپنا لیں۔ یہ مسیحیوں کو نہ کبھی کرنا چاہیے اور نہ مسیحیوں کو یہ زیب دیتا ہے
بلکہ کلام مقدس کی روشنی میں آج ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ کیا اقلیتوں کو کہیں بھی رہتی ایسا کام کرنا چاہیے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مسیحی ہر دور میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے اقلیت ہی میں رہے. آپ کہیں گے جی انگلینڈ جو ہے وہ مسیحی ملک ہے, امریکہ مسیحی ملک ہے, یہی تو بڑے ممالک ہیں. یقین جانیے وہاں نجات یافتہ لوگوں کی, ایماندار لوگوں کی, بچائے ہوئے لوگوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں بھی مسیحی اقلیت ہی میں. اور جو بے ایمان ہیں جن کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں وہ اکثریتی پارٹی وہاں بھی. بہرحال ایماندار کو یہ بات واضح طور سے جان لینی چاہیے کہ وہ جس ملک میں بھی رہے, جس کلچر میں بھی رہے, اس کے لیے اتم اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خداوند کے کلام پر دھیان دے کہ اسے خداوند کی طرف سے کیا حکم ملا, خداوند نے اسے کیا کہا. نہ کہ وہ اپنے اس ملک کی جس میں وہ رہتا ہے, نہ اس معاشرے کی جس میں وہ رہتا ہے, نہ ان لوگوں کی جن کے درمیان وہ بستا ہے, ان کی نکالی نہ کرے اور ان کے تابع ہو کر اپنے رسم و رواج سے دور نہ چلا جائے. اپنا جو اس کا مسیحی کلچر ہے, جو مسیحی ثقافت ہے, اسے فراموش نہ کر دے, اسے بھول نہ جائے. کلام مقدس میں اس فسنا کی کتاب آپ میرے ساتھ نکالیے, اس کا 13واں باب 6 آیت سے 8ویں آیت تک یہاں لکھا بھی ہوا, میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. غور سے سنیے کہ ہم نے کبھی ان باتوں کو توجہ نہیں دی. یہاں لکھا ہے, اب اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں, جن ممالک میں رہتے ہیں, وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں جو خدا کا کلام فرماتا ہے وہ سن لیجئے کیا. اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہم آغوش بیوی, جس کے لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ 2 نہیں بلکہ ایک تن ہوں گے, یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے, تجھ کو چپکے چپکے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں, یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں, یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں, تو اس پر اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا اور نہ ان کی بات سننا. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک معاشرہ اپنا ہوتا ہے جس میں خاندان ہے, بھائی ہے, بہن ہے, بیٹا ہے, بیوی ہے. دوسرے معاشرے کو بھی چھوڑ دیجیے. تو یہاں بھی خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اگر ان میں سے بھی تجھے کوئی چپکے چپکے پھسلا کر کہے کہ آ ہم ایسے دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو یا تیرے باپ دادا واقف نہیں, تو ان کی نہ سن. اب ذرا سوچیے کہ جب بے ایمان ہے کوئی مسیح خداوند پر ابھی ایمان نہیں لایا, اس کے لیے اس آیت کے معنی یہ ہے, اس کو تو اس بات کو سننا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا وہ مذہب چھوڑ کر جو اسے دیوتاؤں کی طرف لے جاتا وہ مسیح خداوند کے خاندان میں آئے. لیکن ایماندار جو ہے اس کے لیے یہ لازم ہے, اسے یہ کہا گیا کہ جو احکام خدا کے کلام نے دیے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تجھے کہے کہ آ ہم ان کو چھوڑ کر ان کو پس پش ڈال کر اور دیوتاؤں کے پیچھے چلے جائیں, ان کی پوجا کریں, تو ان کی بات نہ سن.